اس کی گرمی میں بٹھاتا تھا، گھر والوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، جب بات کرتی تھی تو باکش کے روم میں لے آتا تھا، چاروں طرف کالے پردے لگا دیتا تھا اور کہتا تھا اس سے باہر نکلو گی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ میری ایک شادی ہو چکی ہے، ہسبینڈ اچھے تھے لیکن کسی بات سے ڈیورس ہو گئی۔ میں مما کے ساتھ رہتی تھی، جاب کرتی تھی۔ پھر میں نے دوسری شادی کی اپنی پسند سے بھی، یعنی کہ اس نے مجھے ٹریپ کیا۔ 3 دن میں ہماری بات ہوئی اور 3 دن بعد میں نے اس کے لیے گھر چھوڑ کے اس کے ساتھ چلی گئی شادی کرنے۔ گئی اس کے گھر پہ تھی، اس کے پیرنٹس بہت اچھے تھے، اس کی ساس بہت اچھی تھی، میری نندیں بہت اچھی تھی، لیکن وہ مجھے بہت مارتا تھا۔ 1 مہینہ تو بہت اچھا گزرا، لیکن اس کے بعد پھر اس نے مجھے ٹریپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی گرمی میں بٹھاتا تھا، گھر والوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، جب بات کرتی تھی تو باکش کے روم میں لے آتا تھا، چاروں طرف کالے پردے لگا دیتا تھا اور کہتا تھا اس سے باہر نکلو گی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ کھانے میں صرف بوائل چاول ملتے تھے اور ٹریپ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی حد تک شدت سے اس نے مجھے مارا کہ اس نے میرے بال بھی کاٹ دیے سارے، مجھے پاگل خانے بھجوا دیا۔ جب میں وہاں سے بھاگ کے امی کے پاس گئی تو امی نے اس سے فون کر کے پوچھا تو اس نے کہا ہاں میں نے مارا ہے، یہ پاگل ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس کے بال کاٹے۔ تو گھر والوں نے اس کی بات مان کے مجھے پاگل خانے بھیج دیا۔ ہاسپٹل والوں نے فون کر کے گھر والوں کو بتایا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ جب گھر لے گئے تو گھر والوں نے پھر اس سے فون کر کے بات کی کہ آپ اس کو گھر پہ بلایا اور سمجھایا فون پہ کہ ایسا نہیں ہوتا، آپ صحیح رہو، دونوں مل کے رہو، اس طرح سے اسے سمجھایا گیا۔ اس نے وعدے بھی کیے، قسمیں بھی کھائیں اور پھر دوبارہ لے گیا، لیکن اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ اتنی شدت سے مارتا تھا کہ میں کچھ حتیٰ کہ استری کا کپڑا بچھاتے ہوئے بھی اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ یہ چادر لوں یا یہ چادر لوں۔ اٹھوں گی تو آنکھ اگر کھل گئی تو اس کو دیکھوں گی، اگر وہ سویا ہے تو مجھے سونا پڑے گا، میں اس کے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتی۔ واش روم بھی جانا ہو تو مجھے واش روم جانا ہے، میں اسے واش روم پوچھ کے جایا کرتی۔ اس کی شدت اتنی حد تک بڑھ گئی کہ میں دوبارہ گھر سے بھاگ آئی، اور دوبارہ جب امی کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ صرف ایسی بہنیں بیٹیاں ہی نہیں بلکہ کئی ایسی مائیں جن کو ان کی سگی اولادیں اپنے ہی گھروں سے در بدر کر دیتی ہیں۔ کئی ایسے نامولود بچے جن کے والدین مفلسی کے خوف سے انہیں روڈوں اور کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہیں۔ ان تمام بے سہارا یتیم لاوارثوں کے لیے سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کا سب سے بڑا جدید شیلٹر ہوم بنانے جا رہا ہے، جو صرف آپ کے ہی تعاون سے ممکن ہے۔ ہمیں آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے تاکہ ان بے سہارا لاوارثوں، معصوم بچوں، ماؤں کے مستقبل کو بہترین بنایا جا سکے۔ آئیں اس نیک کام میں سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کا آج ہی ساتھ دیں، آئیں مل کر نیکی کریں۔